بتائیں آپ کے خیال میں اس وقت کیا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ میسیجنگ تھی؟ آف کورس مالک بھائی، دیکھیے الیکشن کرانا ای سی پی کی ذمہ داری ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ ای سی پی سے ہونی چاہیے. الیکشن کا طور طریقہ، انوائرمنٹ، یہ سارا دائرہ کار ای سی پی کا ہے. کیئر ٹیکر حکومت کا آئینی قانونی کوئی اس کے اوپر کرنا نا انہوں نے. اب اگر وہ ملے ہیں وزیر صاحب سولنگی صاحب، تو ظاہری بات ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے تو یہ گفتگو اس کے متعلق ہوگی. اور آپ نے ٹھیک ان سے سوال کیا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور الیکشن کے اندر بھی ہوگی اور بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان بھی ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ کنفیوژن تھی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید بیلٹ پیپر کے اوپر بلا نہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو. تو یہ اب جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے لیے حکومت فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، اس کے لیے حکومت کوئی گفتگو کر سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کچھ پریشان نہیں ہوں گے اس ملاقات سے؟ مالک بھائی پریشانی تو ویسے بھی پیپلز پارٹی کو، تو دیکھیے اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ان کا خیال تھا کہ خیبر پختونخوا سے لوگ ان میں شامل ہو جائیں گے. ان کا خیال تھا بلوچستان سے باپ پارٹی کے لوگ ان میں شامل ہوں گے. جنوبی پنجاب سے کچھ لوگوں کی آس اور امید لگائی ہوئی تھی. پھر وہاں پر ہم نے دیکھا پرویز خٹک صاحب شامل کروا دیے جائیں گے. خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب آ گئے. جنوبی پنجاب کی شخصیات استحکام میں شامل ہو گئیں. باپ کے لوگ جو آنا چاہ رہے تھے یا جن کو کہا جا رہا تھا کہ وہ آئیں پیپلز پارٹی میں، انہوں نے مسلم لیگ نون کا رخ کر لیا. تو پیپلز پارٹی کی ہوپس تو کافی نیچے جا چکی. اچھا، میں نے شروع میں کہا تھا اگرچہ آپ تو اب پارٹی سے چھوڑ چکے ہیں، پتہ نہیں آپ نے چھوڑ دیا پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. یہ مجھے بتائیں، یہ جو میں سن رہا ہوں کہ بڑی لیڈرشپ پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے سندھ میں، اور ہماری جو ایبسولوٹ میجورٹی ہے وہ شاید ایبسولوٹ میجورٹی نہ رہے. یہ آپ سے کوئی بات کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کوئی بات شات تو نہیں ہوتی، لیکن ایک اندازہ ضرور ہے کہ یہ گفتگو ضرور چل رہی ہے. لوگوں کی اپریہنشنز ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے جو توقع تھی ہماری وہ پوری نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد انہیں ایسا لگ رہا ہے شاید کہ سندھ کے اندر بھی کچھ شاید مشکلات ہوں ان کے لیے کھڑی کی جائیں، اور شاید اس دفعہ سمپل میجورٹی نہ ہو اور کسی کولیشن پارٹنر کو ساتھ میں لا کے انہیں حکومت سازی کرنی پھر ایم کیو ایم ان کے گلے میں باندھ دی جائے. یہ تو پھر الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر اتنا زیادہ مطلب کہ 25 کروڑ کا ملک ہے. از اٹ دیٹ سمپل؟ ہم کہہ دیتے ہیں جی الیکشن مینج ہوگا، اتنا ہی آسان ہے؟ مالک بھائی میں خود الیکشن کنٹیسٹ کر چکا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 2018 کے الیکشن میں جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. عمران خان صاحب فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پائے، اسی لیے پھر آر ٹی ایس کو فیل کرنا پڑا. الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ٹیمپرز اتنے اوپر جا چکے ہوتے ہیں، گلی محلوں تک کیمپین پھیلی ہوتی ہے، لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا ہونے کا ایک بڑا اندیشہ ہوتا ہے، اور الیکشن والے دن کرنا چیزیں مشکل ہے. پری پول ریگنگ وہ ایک ہوتی ہے جس کے اندر مختلف الائنسز بننے، لوگ الیکٹیبلز کا ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانا، جنوبی پنجاب محاذ بن جانا. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ اسٹریٹجکلی ڈینٹ کریں اپنے اگر کسی کو آپ نے ہدف بنایا ہے اس کو نقصان دینے کے لیے. لیکن الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ ہے، جو ریگنگ ہے، وہ بہت مشکل کام ہے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، باقی 8 پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے فیلئر کے بعد عمران خان صاحب کو تو حکومت نہیں کرنے دی. تو اگر یہ الیکشن بھی 2023 یا 2024 کا الیکشن اسی طرح ہوگا جس طرح 2018 کا ہوا تھا، تو جو لوگ اپوزیشن میں ہوں گے پھر وہ حکومت نہیں چلنے دیں گے. تو ہمیں چاہیے تو یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک سے ختم ہو، سیاسی استحکام آئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. لیکن جو بات ابھی کر رہے تھے کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ موجود ہے، عین ممکن ہے کہ ایک ناسٹی سرپرائز آ جائے. اور اگر وہ ناسٹی سرپرائز آ جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے جو کارڈز ہیں دوز آر اسٹیکڈ اگینسٹ عمران خان اینڈ اگینسٹ پی ٹی آئی. نواز شریف صاحب کو سرخی پاؤڈر لگا کے دوبارہ میدان میں اتارا جا رہا ہے، بیساکھیوں کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اپنی سیاست کی نفی کر کے وہ آ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر ایک سرپرائز آ جاتا ہے تو پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ کے خیال میں اگر یہ سزائیں ہو جاتی ہیں عمران خان کی، تو پی ٹی آئی اسٹل کنٹیسٹ کرے گی کہ آپ کے خیال میں کہ اس کے پاس؟ شفقت صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن نہیں چھوڑنا چاہیے. 1985 میں جو بوائیکاٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز کا، وہ آج تک اس اپنی غلطی کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی ہم سے غلطی ہوئی. اور اگر پی ٹی آئی الیکشن کے بوائیکاٹ کی طرف جاتی ہے تو یہ ایک سنگین غلطی ہوگی. پہلے بھی عمران خان صاحب ان چیزوں کو اہمیت اتنی وہ نہیں دیتے. نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے نکلنا غلط تھا.
اگر وہ استعفے وہ نہ دیے ہوتے انہوں نے تو شاید ایک اپرچونٹی بہت جلدی بن جاتی کہ جس میں شہباز شریف صاحب سے بھی جان چھڑائی جا سکتی تھی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو وہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے نہیں, لیکن فیلڈ نہیں چھوڑنی چاہیے, اور اگر وہ فیلڈ چھوڑیں گے تو اس کا پھر فہد نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. فہد نے کہا کہ یہ اسکرپٹ میں شامل ہو جانا یہ ایک سرٹن گراؤنڈ ریالٹیز کی جو میں سمجھاؤں گا فہد یہ کہہ رہے ہیں کہ گرجنگلی ہو گیا ہے. تو کیا یہ چیز اس لیول تک ہی رک سکتی ہے کہ گیم ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بطور سیاستدان میرا جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ایکسپیرینس ہے, الیکشن ڈے کے اوپر آپ کی مینجمنٹ بہت مشکل ہے, ایک ناسٹی سرپرائز آ سکتا ہے, یا پری پول ہو یا بعد میں ری اسٹرکچرنگ ہو, یا پھر آپ کو آر ٹی ایس فیل کرنا پڑے گا. لیکن وہ پھر ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنے والے وقت کے لیے بہت بڑی دراڑیں کریٹ کر دیتی ہیں. مجھے ابھی تک مالک بھائی یاد ہے الیکشنز کے فوراً بعد ای سی پی کے سامنے 11 اگست تھی یا 12 اگست, وہاں پر تمام پارٹیاں اکٹھی ہوئیں اور وہاں پر احتجاج جاری تھا. مولانا صاحب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہا کہ 4 دن بعد 14 اگست تھی کہ یہ 14 اگست ہم نہیں منائیں گے, یہ ہم آزاد ملک میں نہیں رہتے, یہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا. تو لوگوں کو دیوار کے ساتھ الیکشن کے اندر ایسا ماحول بن جاتا ہے, لوگ اتنے چارجڈ ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس چیز کو جانے نہیں دیتے. تو کیوں ہم نے یہ ماحول کریٹ کرنا ہے؟ پریشر گروپس کا آگے آپ کو رول نظر آ رہا ہے, بیکاز آپ لوگوں پہ بھی الزام ہے کہ آپ لوگ بھی پریشر گروپ بنا رہے ہیں کے چکر میں پارٹی ابھی آپ کے فیصلے نہیں ہو رہے, جو آپ کے ہیں سپوزڈلی آپ کے لیڈر سالار جو آپ کے ہیں شاید حقان عباسی صاحب, وہ ابھی تک کنفیوژن میں ہے. وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک. پھر اس دن میرے پروگرام میں بھی تھے تو کہتے ہیں کہ وہ مشورے میں نے بھی لوگوں سے کرنے ہیں, سب کچھ ہے, آپ لوگ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے. تو کیا پھر آپ کے یہ گروپ سے پریشر گروپس بنیں گے آگے تگڑے؟ دیکھیں, یہ تو اب الیکشن ڈے کے ریزلٹس اگر فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو نظر آئے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن کافی وثوق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کوئی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سنگل میجورٹی حاصل کر سکے, سمپل میجورٹی حاصل کر سکے. ایک ہاچ پاچ سی اسمبلی ہوگی جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز اقتدار کی کشمکش میں ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز نئے بنائیں گی. آزاد امیدوار الیکٹ ہو کے آئیں گے کیونکہ لوگوں کے اندر ایک سیاست سے بیزاری بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کر لوگ آزاد امیدواروں کی طرف جائیں. پھر ابھی الائنسز بننا تو پاور پالیٹکس کا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوگا, اور بڑا گندا راؤنڈ شروع ہوگا. پاور پالیٹکس پاپولر تو پیچھے رہ گیا, پاپولر تو پیچھے رہ گیا. دیکھیں, ہم ساری جو گفتگو کرتے ہیں میجورٹی ٹاک شوز کے اوپر, ہم ساری پاور پالیٹکس کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ریفارم کی گفتگو نہیں ہے, اس کے اندر لوگوں کے مسائل کی گفتگو نہیں ہے. ہم اتنا الجھ گئے اس چیز. It's all about power. It's all about power. فہد, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جب کل فاروق حبیب کا سین پارٹی کے اندر جو تنقید کرے گا وہ بھی فارغ ہے, اور اس میں رسمی جملہ تو ہے کہ اگر آپ نے پارٹی کے اندر آپ کھل کے رائے دیں, لیکن اگر باہر آپ نے بات کی تو آپ فارغ ہیں, نہ ٹکٹ ملے گی نہ کچھ ملے گا. تو یہ اس قسم کا مزاج بن رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ میں نے اس لیے بات چھیڑی کہ میں اس پہ ذرا ان کا ویو لینا چاہ رہا ہوں مصطفیٰ کا, بیکاز جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں 2-3 باری میں ان کی بات سن رہا تھا تو ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہو پائے گا. پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے مصطفیٰ صاحب بھی. حالانکہ کیونکہ یہ نہیں پتا کہ اس جلسے میں جانے پہ آپ جنت میں بھی جائیں گے. اسد الرحمان صاحب ہیں, میں نے ہوتے تھے بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جائیں گے جنت میں, اور جو لاہور جلسے میں جائیں گے وہ تو گارنٹیڈ وہ سیدھا جنت میں جائیں گے, یعنی کہ وہاں سے شاید گھروں کو بھی نہیں آئیں گے, وہیں سے چلے جائیں گے. یہ مذہب اس طرح کھل کے بات آ گئی ہے. اب آئی ڈونٹ ایون نو واٹ اس سے کیا ہم بات کریں, لیکن جب آپ کو جنت بھی مل رہی ہو, ٹکٹ بھی مل رہی ہو, پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ جلسہ نہیں بنے گا؟ دیکھیں, دنیا بھی کورڈ, آخرت بھی کورڈ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور پھر جانا چاہیے جوک در جوک لوگوں کو دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر لاہور میں ہم دیکھیں تو بینچ مارک کیا ہے. اس سے پہلے شہید بی بی جب اپنی جلاوطنی ختم کر کے واپس آئی 1986 میں, تو وہ انہوں نے ایک ایسا بینچ مارک سیٹ کر دیا کہ اب میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آ رہے ہیں تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید پھر عمران خان کا 30 اکتوبر کا جلسہ, پھر ان کا وہ جلسہ تھا. اور مسلم لیگ نون کی جو حالیہ پالیٹکس رہی ہے, کا جنازے نے بھی ایسے بھر دیا تھا. جی ہاں, مسلم لیگ نون کے جو ساری سیاست رہی ہے, جو بیانیہ ان کا رہا ہے, وہ 2 چیزوں کے اوپر کھڑا تھا میری نظر میں مالک بھائی. ایک کہ یہ نسبتاً حکومت میں آتے ہیں تو اچھی گورننس دیتے ہیں, اور دوسرا ووٹ کو عزت دو. یہ دونوں جو ان کے بیانیے تھے, یہ 16 مہینے کی حکومت نے اچھی گورننس والا فارغ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ووٹ کو عزت دو والا بھی فارغ کر دیا.